السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، 5th کلاس کے بچے اپنی انگلش بک کھولیں گے اور پیج نمبر 24 نکالیں گے۔ لیسن نمبر 3 پڑھنی ہے ہمیں آج، گلیور امنگ دا لٹل پیپل۔ گلیور چھوٹے لوگوں میں، گلیور کی کہانی ہے یہ، وہ چھوٹے لوگوں میں کیسے پہنچا۔ تو پہلے ہم گلیور کے بارے میں یہاں پہ پڑھیں گے۔ Gulliver's Travels recounts the story of Lemuel Gulliver, an Englishman trained as a surgeon, who narrates the adventures that befall him on his sea voyages. The story is set in 18th century England. His ship called the Antelope witnesses a fierce storm. He, however, swims safely to shore and soon falls asleep. He wakes up to find himself tied to the ground with small pieces of thread. Read out the story to find out what happens next. گلیورز ٹریولز جو کہانی ہے یہ لیمویل گلیور کے بارے میں، جو لیمویل گلیور کو سمندری سفر کے دوران جو واقعات پیش آئے اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ لیمویل گلیور انگلش مین تھے اور ایک سرجن تھے۔ دا اسٹوری از سیٹ ان 18th سینچری انگلینڈ، یہ جو اسٹوری ہے یہ انگلینڈ میں سیٹ کی گئی ہے 18th سینچری میں۔ ہز شپ کالڈ دا اینٹیلوپ وٹنیسز اے فیئرس اسٹارم، اس کا جو شپ تھا، اس کا جو سمندری جہاز تھا اس کا نام اینٹیلوپ تھا، جو ایک تیز طوفان میں ٹوٹ گیا تھا۔ He, however, swims safely to shore and soon falls asleep. لیکن وہ سیفلی اس نے سمندر پار کیا تیر کے، اور سمندر کے کنارے پہ جب پہنچ گیا تو وہاں پہ جلدی ہی اس کو نیند پڑ گئی۔ He wakes up to find himself tied to the ground with small pieces of thread. جب وہ جاگ گیا تو اس نے اپنے آپ کو زمین پہ پایا اور زمین پہ اس کو چھوٹے داغوں کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ ریڈ آؤٹ دا اسٹوری ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ ہیپنز نیکسٹ، یہ اسٹوری ہمیں پڑھنی ہے اور دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوا۔ تو بچوں اسٹوری ہم شروع کریں گے۔ ونس اے شپ کالڈ دا اینٹیلوپ واز آن اٹس وے to the South Seas. There were 30 sailors in it, with a captain and a doctor. The ship was sailing near a rock. All of a sudden, there was a storm with rain and thunder. The sea roared, the wind blew, and the waves rose high. The ship struck the rock and broke into two. The sailors jumped into the sea. Only one man reached the shore and saved himself. He was the ship's doctor, Lemuel Gulliver. Once a ship called the Antelope was on its way to the South Seas. ایک بار جو اینٹیلوپ تھا، سمندری جہاز جس کا نام اینٹیلوپ تھا، وہ سمندری سفر کے لیے ساؤتھ سیز میں نکلا۔ There were 30 sailors in it, with a captain and a doctor. اس میں جو سمندری سفر کر رہے تھے 30 سیلر تھے، 30 مسافر تھے اس میں، with a captain and a doctor، ان کے ساتھ ایک کیپٹن تھا اور ایک ڈاکٹر تھا۔ The ship was sailing near a rock. جو شپ تھا اینٹیلوپ تھا، جو یہ جہاز تھا، اب یہ ایک چٹان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ All of a sudden there were a storm with rain and thunder. اچانک سے طوفان آ گیا، بادل گرجنے لگے اور بارش ہونے لگی۔ The sea roared, the wind blew and the waves rose high. جو سمندر ہے، سمندر میں شور ہوا، آوازیں زور شور سے گونجنے لگی اس سمندر کی، اور ہوا چلنے لگی، اور جو ویوز تھی اس پانی کی وہ ہائی ہونے لگی، اونچا اچھلنے لگی اس طوفان کی وجہ سے۔ The ship struck the rock and broke into two. اور جو یہ جہاز تھا یہ اس چٹان کے ساتھ ٹکرا گیا اور اس جہاز کے 2 حصے ہو گئے، یہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ The sailors jumped into the sea. Only one man reached the shore and saved himself. اور جو اس میں جو سیلر تھے، جو مسافر تھے، اس میں انہوں نے سمندر میں چھلانگ ماری اور ان میں سے ایک ہی آدمی بچ گیا جو کنارے پہ پہنچ گیا، وہ تھا شپ's ڈاکٹر لیمیول گلیور۔
Gulliver found himself all alone on an island. He left the seashore and walked for some time across open fields, and then he lay down on the soft grass. He was very tired and soon fell asleep. Gulliver found himself all alone on an island. Gulliver ने अपने आप को अकेला पाया समंदर के किनारे पे. He left the seashore and walked for some time across open fields. और उसने ये समंदर से दूर थोड़ा चलने लगा और ओपन फील्ड्स में वो एक ग्राउंड में पहुंच गया. देन ही ले डाउन ऑन द सॉफ्ट ग्रास. वहाँ पे वो नीचे उसने ये घास देखी वहाँ पे मुलायम घास, तो उस पे वो लेट गया. ही वॉज टायर्ड एंड सून फेल asleep. वो बहुत थका हुआ था तो उसको वहाँ पे नींद पड़ गई, वो वहाँ पे वो सो गया. He woke up early in the morning. He wanted to get up but he could not move his arms or legs. They were tied to the ground with strings. जब वो सुबह जाग गया तो he wanted to get up but he could not move his arms or legs. जब वो जाग गया तो वो अपने आप को ये वो मूव नहीं कर पा रहा था, वो हरकत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो उसकी टांगे और जो बाजू थे वो ग्राउंड के साथ बांधी हुई थी, स्ट्रिंग्स के साथ, रस्सियों के साथ उसको बांधा गया था ग्राउंड पे, और वो अपने आप को नहीं हिला पा रहा था. He said himself, "Oh, I can't move my arms or legs. They are tired, and some animal is moving on my body. It is walking to my face. What animals can it be?" वो अपने आप से कहने लगा, "Oh, I can't move my arms or legs." मैं अपने जो मेरी टांगे हैं और मेरी बाजू हैं, मैं इनको नहीं हिला पा रहा हूँ. they are tired. इनको बांधा गया है. and some animals is moving on my body. और कुछ जानवर जो हैं ये मेरे जिस्म पे चल रहे हैं. it is walking to my face. कुछ मेरे मुंह पे से चल रहे हैं, मेरे चेहरे पे भी चल रहे हैं. what animal can it be? ये कौन से जानवर हो सकते हैं. तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही.